ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اور بائبل مقدس کے حوالے سے بھی۔ تو اسی تناظر میں میرے دل میں خداوند نے ایک متن کو ڈالا کہ میں آج اس پر بات کروں۔ اس پیغام کو تیار کرتے ہوئے میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ جتنا ہو سکے اس کو عام فہم بناؤں، تاکہ ہم سب آسان الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھ کر آگے سمجھا سکیں۔ تو اگر کوئی مشکل لفظ میں نے استعمال کیا تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اسے سمجھ پائیں۔ میں نے کوشش کی کہ میں کوئی اور پیغام تیار کروں، لیکن اس پیسج نے میرے دل کو گرپ کیے رکھا۔ بار بار میں بیچ میں دعا کرتا رہا کوئی اور پیغام، کچھ سادہ پیغام، لیکن اس پیسج نے مجھ کو گرپ کیے رکھا۔ اس پیغام کو سنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی عقائد سے واقف ہو پائیں، ہماری ایمان کی بنیادیں اور مضبوط ہو پائیں بطور مسیحی۔ میں نے ایک بار یہ سنا تھا کہ جو بینک میں جاب کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اصلی نوٹ کی پہچان کیسے دی جاتی ہے، ان کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں جب نقلی نوٹ آتا ہے وہ اسے دیکھے بغیر ہی چھو کر کیسے پہچان جاتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ان کی ٹریننگ کے دوران ان کو ایک مرتبہ بھی نقلی نوٹ نہیں دکھایا جاتا، ان کو اصلی نوٹ کی اتنی پہچان دے دی جاتی ہے کہ جب ان کے ہاتھوں میں نقلی نوٹ آتا ہے اس کی فیلنگ مختلف ہوتی ہے۔ وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ نقلی نوٹ ہے، اس کی فیل اصلی جیسی نہیں ہے۔ میڈیا پر جب ہمارے لوگوں کے کمنٹس سنے، حوصلہ افزائی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی سامنے آئیں کہ ہمارے لوگوں کو اپنے عقائد سے مزید روشناس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ان باتوں کے پیش نظر میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام، اس میں خداوند یسوع کی ذات، خدائے ثالوث کی پہچان، بائبل مقدس کی صداقت کے بارے میں بائبل مقدس خود کیا کہتی ہے، ان باتوں کو ہم اچھے سے سیکھ جائیں، کوشش کر کے فوکس کے ساتھ انٹینشنلی ہم توجہ کے ساتھ ارادہ عزم باندھ کر سیکھیں۔ اصلی کی پہچان ہم اتنی کر لیں کہ نقلی جب ہمارے سامنے آئے تو ہم بتا پائیں جی یہ نقلی ہے کیوں، کس وجہ سے یہ نقلی ہے۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ عبرانیوں کے نام خط میں سے ہم دیکھیں گے۔ مصنف کا نام اس میں نہیں مینشن کیا گیا۔ اس خط میں مسیح کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، سب باتوں میں اس کی برتری کو بیان کیا گیا۔ زیادہ تر یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ اس خط کا مصنف پولس رسول ہے، لیکن اس خط کا انداز تحریر وہ کسی نئے عہد نامے کی تحریر سے میل نہیں کھاتا، پولس کی باقی تحریر سے بھی یہ میل نہیں کھاتا۔ اس خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس خط کا لکھنے والا بہت بڑا شریعت کا عالم ہے اور اس نے اپنے پیغامات کو تحریری شکل دے دی ہے اور اس خط کو ترتیب دیا ہے۔ اس خط کی جملہ بندی بہت دھیان کے ساتھ
کی گئی ہے. آرٹسٹیکلی اس میں زبان کا استعمال، جملہ بندی اور خیالات کو یکے بعد دیگرے پرویا گیا ہے. پہلے نام پالوس کا دیا جاتا تھا، لیکن اب لوکا کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ شاید یہ لوکا نے خط لکھا ہے. سلوانس کا نام، سیلاس کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن غالب رائے یہ ہے کہ یہ اپلوس نے لکھا ہے. ایک پالوس تھا، ایک اپلوس ہے. اس کو اعمال کی کتاب میں شرع کا عالم کہا گیا ہے. آئے اس خط کے پہلے باب کو اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں. اگر آپ کے پاس نیو ایڈیشن ہے تو اس کی ہیڈنگ دیکھیں. خدا کا کلام اس کے بیٹے کے وسیلے سے. یہی میرا ٹاپک ہے. خدا کا کامل مکاشفہ بیٹے کے وسیلے سے. پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اگلے زمانے میں خدا باپ نے باپ دادا سے پہلی بات حصہ بہ حصہ کیسے کلام کیا؟ حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح. دوسری بات نبیوں کی معرفت. تیسری بات کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. بیٹے کی وضاحت آگے، جسے اس نے سب چیزوں کا، کتنی چیزوں کا؟ سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. اور آگے مزید عملی اس کی قدرت اور اختیار تخلیق میں، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. ایک عالم نہیں، جمع میں ہے. کاسموس، زیادہ عالم پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. کیسے سنبھالتا ہے؟ کتنی چیزوں کو؟ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر، اب یہ عملی کام اس کا، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے. تو یہ ہے آج ہمارا ٹیکسٹ. اس میں مصنف بتانا یہ چاہ رہا ہے، مرکزی خیال، کہ نبیوں کی معرفت جو مکاشفہ ریویلیشن ملا، اس سے کہیں برتر وہ ریویلیشن مکاشفہ کلام ہے جو بیٹے کے وسیلے سے ملا ہے. مصنف نے شروع سے ہی بیٹے کی عظمت کو بیان کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. آگے جا کر وہ بطور کاہن اس کی عظمت، نئے عہد کا ضامن ہوتے ہوئے اس کی عظمت، بطور خادم وہ عظیم ہے. موسیٰ کے ساتھ اس کا کمپیریزن. تو یوں ہی یہ خط مسیح خداوند کی عظمت کے بارے میں بیان کرتا ہے. میری روح القدس سے دعا ہے کہ اس پیغام کے دوران اور اس پیغام کے بعد آپ کا دل وہ یسوع کی پرستش سے بھر جائے، اور جب آپ دعا کریں تو آپ کو کہنا نہ پڑے، بلکہ آپ اس کی پرستش میں لگ جائیں. آپ کا دل چاہے اور آپ کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے. آپ کا ٹیسٹ آج، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا پورا دل یسوع کا، اگر تو یہ سمجھتا ہے میں یسوع کی دلہن کا حصہ ہوں، تو آج یہ ٹیکسٹ دلہے کی بابت بات کرنے والا ہے. تیری توجہ کتنی ہے؟ تیرے دل میں جنبش کتنی ہوتی ہے؟ کتنی اٹیچمنٹ ہے دلہے کے ساتھ؟ آج اس بات کا ٹیسٹ ہے تیرے لیے. نیم گرم مسیحی یا سرگرم مسیحی ہے؟ کمر باندھ لیجئے گا.
سب سے پہلی بات ہم جو دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسٹ خدا کے بارے میں کیا بتاتا ہے. دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے یہ ٹیکسٹ کلام کے بارے میں کیا بتاتا ہے. اور تیسری اور سب سے اہم بات ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسٹ خدا بیٹے کے بارے میں کیا بتاتا ہے. یہ تین ہمارے آج کے نکات ہوں گے جن کے اوپر ہم آج بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ٹیکسٹ خدا کے بارے میں کیا بتاتا ہے. پہلی آیت کو پھر سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اگلے زمانے میں جو اولڈ کووننٹ پرانے عہد کا زمانہ تھا اس میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کیا کیا؟ کلام کیا. تو پہلی بات مسیحوں کا خدا کلام کرنے والا خدا ہے. مسیحوں کا خدا بولنے والا خدا ہے. جب آپ بائبل کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں پیدائش کی کتاب میں تو وہاں پر مسیحوں کا خدا کلام کرتا ہوا دکھائی دے گا. اور وہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک ماں سوائے انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ جو 400 سالہ یا 450 سالہ تھا وہ کلام ہی کرتا آپ کو دکھائی دے گا. خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا ٹھنڈے وقت میں آتا اور پہلے مرد اور عورت کے ساتھ رفاقت رکھتا، کمیونیکیشن کرتا. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا تقریباً اپنے سب بڑے بڑے کام وہ کلام کر کے کرتا ہے. جب بھی اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے وہ پہلے کلام کرتا ہے. وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور وہ کلام روح القدس کے ساتھ مل کر کریشن کا کام کرتا ہے. موسیٰ ایک ایسا نبی تھا جس نے اس کا صاحب کلام ہونے کا بڑا ڈیپ ایکسپیرینس لیا ہے. تمام نبیوں میں سے موسیٰ کو یہ استحقاق حاصل ہے. وہ خدا کے سامنے روبرو اس کے کلام کو سنتا. یہ وہ نبی جس نے شریعت کو حاصل کیا اور یہ شریعت میں کہتا ہے تو صاحب کلام ہے. کلام کرنا یہ تیرا خاصہ ہے، یہ تیری خوبی ہے. تو پہلی بات یہ میرے عزیزو ہمارا خدا صاحب کلام ہے. خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے تخلیق کا کام کیا. وہ رہنمائی کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ بائبل کا خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کیا وہ آج بھی کلام کرتا ہے؟ آف کورس وہ آج بھی کلام کرتا ہے. وہ کیسے کلام کرتا ہے؟ اس کتاب کے وسیلے سے. کیا آپ نے کبھی کسی کتاب کی دھڑکنوں کو سنا ہے؟ کیا اس روئے زمین میں کوئی ایسی کتاب ہے جو سانس لیتی ہو؟ یہ وہ کتاب ہے جو سانس لیتی ہے، جس میں زندگی ہے. اس میں آپ اس کتاب کے مصنف خدا ثالوث کی دھڑکنوں کو سن سکتے ہیں. اگر تیرے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ اگلے زمانے میں ہم کلام ہوتا رہا وہ آج میرے ساتھ بھی ہم کلام ہو، تو آگے جا کر لکھا ہے کہ اس نے اخیر زمانے میں بیٹے کے وسیلے سے کلام کیا ہے. کیا تیرے پاس بیٹا ہے؟ کیا اس کلام کے لیے تیرے اندر بھوک ہے؟ اس کو تو کیسے لیتا ہے؟ جب کلام سنایا جا رہا، جب پریچنگ ہوتی ہے، تجھے صرف مناد کی ہی آواز آتی ہے
یا تیرے کان اتنے ٹیون اب ہو چکے ہیں کہ تو منافق کی آواز میں سے خدا کی آواز اپنے لیے سن لیتا ہے. تیری روح کو غذا ملتی ہے، تیری روح آسودہ ہوتی ہے. کتنے سال ہو گئے تجھے کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے؟ کہیں ہر سنڈے تو بھوکا ہی تو نہیں چلا جاتا؟ تیری روح وہ غیر آسودہ ہی تو نہیں چلی جاتی؟ خدا آج تجھے اپنے بارے میں یہ مکاشفہ دینا چاہتا ہے کہ میں صاحب کلام ہوں، میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ شخصی طور پر تیری ذاتی زندگی کے لیے تیرے حالات کے مطابق تیرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. Are you ready for it؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بائبل کا خدا آج بھی آپ کے وسیلے سے بات کرے؟ جب میں اس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا تھا تو اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگا خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے. اور آلویز مجھے بائبل کو پڑھتے ہوئے ہی محسوس ہوتا ہے خدا اب بات کر رہا ہے، میرے حالات کے لیے میرے ساتھ بات کر رہا ہے. وہ کسی ایک ٹیکسٹ کو لے لیتا ہے، اس سے مجھے انکریج کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. میری مسز اکثر میرے پاس ہوتی ہیں جب میں بائبل پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں بیٹھے بیٹھے ہی ہیلیلویا کرنا شروع کر دیتا ہوں. میری روح اتنی شادمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، پرستش غیر زبانیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کبھی یہ بات کریں تو میں کہتا ہوں ذرا کھلو جا منو، اس ٹیکسٹ کا مزہ نہیں لیتے. میں ان کو روک دیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے اب میری روح کو خدا آسودہ کر رہا ہے، میرے ساتھ وہ بات کر رہا ہے. خدا گل نہ کرے تو بندہ روحانی مقدس ایماندار مرن ہا کے ہو جاتے ہیں، انہوں دا برا حال. میری طرف سے خاموش نہ رہے، کہیں میں ان کی مانند نہ ہو جاؤں جو پاتال میں پڑے ہیں. جس روز خدا ان 66 کتابوں میں سے میرے ساتھ بات نہ کرے، میں بچارا پھرتا ہوں. سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو غریب سا محسوس کرتا ہوں. لیکن جتن وہ گل کر دے، وہ مکاشفہ اتنا سویٹ ہوتا ہے، اتنا شیریں ہوتا ہے، اتنی اس کی آواز میں لذت پائی جاتی ہے. میرا پورا ہفتہ اسی نشے میں گزر جاتا ہے. پریز گاڈ. میں اس کی جگالی کرتا رہتا ہوں، وہ میری غذا بنتا رہتا ہے، میری روحانی نسوں کا وہ حصہ بنتا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں کلام کو لے کر سٹیج پر نہیں چڑھتا. جب مجھے یہ کلام نرش کرتا ہے تو یہ کلام مجھے سٹیج پر لے کر چڑھتا ہے. یہ کلام میرے اندر جو خدا رکھ دیتا ہے میری ہڈیوں میں آگ کی طرح ہوتا ہے. کوئی نہ ملے، یہ تو ہوتی ہیں، میں اسی وقت ان کو سنانا شروع کر دیتا ہوں. میرے فرینڈس ہیں، گھنٹوں بات ہوتی ہے، ہم سکولرلی ٹاپکس پر بات کرتے رہتے ہیں، مزہ ہی بڑا ہوتا ہے. خدا کے کلام، مسیحی تیرا دل کہاں پر ہے؟ اس کتاب کا ذائقہ لگا کہ نہیں ابھی تک؟ تو دوسروں کے ڈیووشن پر ہی تو گزارا ابھی تک نہیں کر رہا. اچھی بات ہے، وہ کلام خدا نے اس کے ساتھ کیا، تیرے ساتھ بھی خدا شخصی طور پر بات کرنا چاہتا ہے. ڈونٹ ٹیک می رانگ، میں خواب رویا کے خلاف نہیں. آگے ہم دیکھیں گے خدا طرح بطرح کلام کرتا ہے، لیکن خدا کا مستند ترین طریقہ آج بھی یہ کتاب ہے. یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی، یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، اس کے خیالات کبھی فرسودہ نہیں ہوں گے. اگر ایسا ہو گیا تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے.
خدا زندہ، ہمیشہ کے لیے قائم، عبدالآباد، اس کا کلام بھی لکھا ہے آسمان پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ Just for your encouragement، یہ میری دوسری شادی ہے۔ میری پہلے ایک شادی ہوئی تھی۔ Is that shocking؟ Wait for me۔ میری پہلی شادی بائبل کے ساتھ ہوئی تھی۔ کیسے؟ مجھے ایسا اس کا چسکا لگا تھا، میں 8 گھنٹے اسٹریٹ بائبل پڑھتا رہتا، مزے بہت آتا سی، چیزاں کھول دیا سامنے۔ روح القدس کے بپتسمے کے بعد یہ میرا عالم تھا۔ میرے ماں باپ کہتے تھے دماغ کوئی نہ پھر کے، کو کھا بھی لیا کر، ریسٹ بھی کریا کر۔ رات کے وقت یوں ہوتا، ہمارا صحن تھا، وہاں چارپائیاں بچھاتے، میری سب سے آخر میں ہوتی تھی، تو واش روم کی لائٹ صرف جلتی رہتی، باقی ساری لائٹس، میں بائبل پڑھنی ہوں سی، کوئی ذہن گل دے وچ آ گئی، گل کوئی ذہن دے وچ آ گئی تو وہ پھر نکلتی نہیں سی۔ اینو سمجھنا ہے، اگوں پڑھنا ہے، کی یہ خدا کی منو دستا ہے، گل کرے گا میرے نال اس کتاب کے وسیلے سے۔ تو میں وہ واش روم کا دروازہ تھوڑا سا کھولتا، اس کی سیدھی لائٹ بیم بنتا اور میری بائبل پر پڑھتی۔ یہ میں نے لیمپ بنایا تھا اور میں پڑھتا رہتا، ساتھ میں دعا کرتا رہتا، خدا میرے ساتھ بات کرتا۔ ایسے لگتا تھا بائبل کے کردار میرے چوگرد گھومتے ہیں۔ ابراہیم میرے پاس آ گیا ہے، پڑھتے ہوئے میں اس سے بات کر رہا ہوں، ٹاکنگ کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ تیرا ایکسپیرینس خدا کے ساتھ کیسا رہا۔ تھرو یور ایکسپیرینس میں جاننا چاہتا ہوں بائبل کا خدا کیسا خدا ہے۔ اتنی ہنگر میرے اندر تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں خدا نے میرے اندر کوئی آگ لگائی ہوئی تھی۔ یہ بھوک گاڈ گیون ہے۔ میدا جن کا خراب ہو جاتا ہے جنک فوڈ کھا کھا کر، وہ پھر ہیلتھی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس کو بھی نہیں کھا پاتے، خالص دودھ پین تے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں آج کل، کتابیں ہم بڑی پڑھتے ہیں لیکن بائبل ہم کم پڑھتے ہیں۔ بائبل کے بارے میں ہم بہت پڑھتے ہیں، بائبل نہیں پڑھتے۔ بائبل کے بارے میں پڑھنا یہ فرق بات ہے، بائبل پڑھنا یہ اور بات ہے۔ تو خدا اس کتاب کے وسیلے سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس نہیں، آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا، لیکن میں آپ کو مزید پکا کرنا چاہتا ہوں، اے بائبل، یہ کتاب، یہ 66 کتابیں، ان میں سے آج بھی خدا بولتا ہے، خدا بات کرتا ہے۔ یہ زندہ کتاب ہے، اس کا کلام زندہ ہے، یہ زندگی پھونک دے گا تیرے اندر۔ کئی ایسے لمحات آتے ہیں میں منہ دیکھ کے بیٹھا ہوں سا، کوئی ایسی آیت دل میں آ جاتی، اچانک سے میں کھل اٹھتا۔ خدا ایسے اس کلام کو استعمال کرتا ہے، آج بھی وہ کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ، خدا کلام کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا ریویلر ہے، خدا چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ خدا نے اس کلام میں سے ریویل کیا۔ سب سے پہلے کس کو ریویل کیا؟ اپنی ذات کو۔ خدا نے سائنس کے اصولات ظاہر کرنے کے لیے یہ کتاب نہیں لکھی۔ خدا نے ہیومن فلسفی کو ریویل کرنے کے لیے بھی یہ کتاب نہیں لکھوائی۔ خدا نے اپنے آپ کو ریویل کرنے کے لیے یہ کتاب لکھوائی ہے۔ وائی؟ کیونکہ ہمارا خدا ایکسپریسو بینگ ہے، وہ ایسا خدا ہے جو اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھی ایکسپریسو بینگ ہیں، ہم اس کی ذات، اس کی شبیہ کے مطابق تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا مجھے بلو کلر پسند ہے، ہمیں بتا کر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، یہ کھانا پسند ہے، یہ ڈش مجھے پسند نہیں ہے۔ ہم آرٹ کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ یہ خدا کی خوبی، کمیونیکیبل ایٹریبیوٹ میں سے ایک، جو ایسی خوبیاں جو ہم میں منتقل ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک ہے یہ۔ اس لیے خدا نے اپنے آپ کو لکھے ہوئے
کلام کے اندر ظاہر کرنا پسند کیا. موسٹ اوتھینٹک سورس ٹو نو گاڈ، خدا کو جاننے کا مستند ترین ذریعہ یہ کتاب ہے. خدا نے اس میں سے اپنے آپ کو ریویل کیا. اب خدا کے علاوہ خدا کو کوئی اور جانتا ہے پورے طور پر؟ نو ون. اگر خدا اپنے آپ کو اس کتاب کے وسیلے سے ریویل نہ کرتا تو ہم خدا کو جان نہ پاتے. اس نے ہمیں ریویلیشن دیا. ریویلیشن مکاشفہ کا مطلب کھول دیا چیزوں کو، اپنی ذات کے متعلق باتوں کو اس نے اس کتاب میں کھول دیا ہے. جی، خدا نے ظاہر کیا کہ میں کریٹر ہوں. میں نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا. ایک خیال پایا جاتا ہے بگ بینگ تھیوری. سائنٹسٹ بڑا اس کا شور ڈالتے ہیں. تو اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی جدو بگ بینگ ہویا تو اتنے کھلوتا سا تو جڑا ایڈا شور پڑنا ہے تو اتنے کھلو کے ویکھے. تیرے پاس تو تھیریز ہیں. صرف دنیا کی تخلیق کے بارے میں تخلیق کرنے والے کے سوا کوئی ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ یہ کیسے بنی. تو جب دنیا تخلیق ہوئی اس وقت کون موجود تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت کون موجود تھا؟ خدا موجود تھا. تو خدا کے علاوہ اور کوئی اس بات کو ریویل نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے دنیا کو، کائنات کو 6 دنوں میں اور 7ویں دن انسان میں اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور الہام کے ذریعے اس نے موسیٰ پر یہ ریویل کیا I am creator God. میں تخلیق کرنے والا ہوں. خروج کی کتاب میں اس نے یہ ریویل کیا میں مخلصی دینے والا خدا ہوں. میں چھٹکارا دے سکتا ہوں. اس نے خروج کی کتاب میں یہ بتایا کہ میں قادر مطلق آلمائٹی غیور خدا، وعدوں کو پورا کرنے والا ریلیشنل گاڈ، مصر کے دیوتا میرے سامنے